کچھ دیر قبل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہے اس کا باقاعدہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں کہ جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو اس اعلامیے میں اور آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بریفنگ دی گئی ہے کالعدم جماعت تحریک لبیک کے حوالے سے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بریفنگ دی۔ اس کے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کیا جو روابط کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، وہ ان کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت کمپریہنسو، بہت ہی ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پولیس کے شہداء ہیں، اب تک اس میں 5 لوگ جو ہیں پولیس کے شہید ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، تو اس میں 6 پولیس شہید ہوئے تھے اور 700 زخمی ہوئے تھے۔ اب اس میں 5 شہید ہوئے ہیں اور 14 لوگ اس وقت کرٹیکل ہیں، 49 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر پاکستان کی قوم کے اتفاق کی بات نہیں ہے، پورا عالم یکجا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، پورا عالم رحمت تلاش کرتا ہے ان کی ذات میں، اور وہ نبی کہ جس نے فرمایا کہ آپ راستوں میں پڑی رکاوٹ بھی اگر ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں شمار ہوگی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بشر کو رحمت کی نوید دی، محبت کی نوید دی۔ عشق رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول کا مطلب ہے ہر بنی نوع انسان سے محبت کرنا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، کیونکہ اسلام کا جو مطلب ہے وہ امن اور آشتی سے جڑا ہوا ہے۔ اور سب سے جو بات تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، تصادم کے لیے استعمال کریں۔ یعنی لوگوں کو اتنا خوف دلا دیا گیا ہے کہ جو کلمہ گو لوگ ہیں وہ بھی اپنے عقیدوں کی گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اس کے اوپر پاکستان میں 97% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور کسی مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اس وقت تک جب کہ ہم کہیں کہ اللہ توحید کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اس کے اوپر کیا پاکستان میں کیا ڈیبیٹ ہے؟ اس کے اوپر ایک تصادم کی فضا کھڑی کرنا ایک حیرت، نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی طور کے اوپر ایک انتہائی بد تہذیبی کی بات ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا وجہ بن رہی، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو جا رہی ہیں، جو ہمارے فوٹیجز جا رہے ہیں، 5-6 دنوں سے جی ٹی روڈ بلاک ہے، وہاں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس لوگ وہاں کے جو دکاندار ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کرے۔ ہم نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے ذمے یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے۔ آپ ایک جتھا لے کے آپ سمجھیں کہ آپ ہمیں مذاق بنا دیں گے، یہ بہت ہی نامناسب رویہ۔ میں اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، رات کو آپ ہم سب کو فون کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بڑا برا ہو رہا ہے، اور جب میڈیا کی باری آتی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ بات نہیں کر رہے۔
اس سے بڑی ڈس سروس کیا ہوگی پاکستان کی کہ اگر ہمارے علماء جو ہیں وہ حق بات کہنے سے ڈرنا شروع کر دیں. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاؤں, پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں. ہم نے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے. یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں. لیکن بہت سارے جو اس وقت لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم پاکستانی یہاں پہ ہیں, ہمارا ریاست کا یا حکومت کا ہم سڑکوں کے اوپر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ خون بہے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان خراب ہو؟ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کیے. اب بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں, اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, پیسفل جو ڈیمونسٹریشن ہے, پرامن احتجاج جو ہے, وہ ہر ایک کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے, سوٹے لے کے, لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے, پولیس والوں کو شہید کر کے, ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہم آخری حد تک جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے. ہم ابھی بھی جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے صبح بات کہی, مذاکرات تو ہو رہے ہیں, مذاکرات تو ہم ٹی ٹی پی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. ہم تو تمام جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں, لیکن مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے ہم مونارکی میں نہیں ہیں, ہم بادشاہت میں نہیں ہیں. لہٰذا تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے. ہم اپنے عدالتی نظام کو سرپاس نہیں کریں گے. ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے اس کے عین مطابق چلنے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں دیے ہیں. اور جہاں تک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے, وزیر اعظم عمران خان نے, چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں, آپ ان کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں ہمارے, کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسلام و فوبیا کے اوپر, کسی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عمران خان نے اٹھائے. اس ملک کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام عمل میں لگایا گیا, 12 تاریخ جو تھی ربیع الاول کی, اس کے اوپر جو عید میلاد النبی جس طریقے سے منائی گئی, اور اس کے بعد جو رحمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ایک کانسیپٹ ہے, اس کو لانے کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت نے اس طریقے سے, اس والہانہ طریقے سے وہ کام نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان نے کیا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جتھا لے آئیں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری, اور یہ آپ نیگوسیشنز بھی جو ہیں, جو مذاکرات بھی ہیں, وہ یہ نہیں ہوتے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. یہ نہیں ہوتا. آپ کو تصادم کے ذریعے کچھ اس میں ملے گا نہیں. جس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے, جو عام لوگوں کی سلامتی ہے, اس کے لیے جس طریقے سے پولیس نے, جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں آپ ان کو واپس بلائیں. حکومت مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے لیمیٹیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ, ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے, سٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے.
وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرمڈ فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے. سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے، اور ہم اس معاملے کا انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے ہم اس کا تدارک کریں. اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے. لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر. اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی. ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہر ایونچولیٹی کے لیے ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے. یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے، اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر اس کو کال آف کیا جائے. دیکھیں، ہم منارکی نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی بادشاہت ہیں. ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور لیگل پروسیسز جو ہیں وہ فالو ہونے. یہ فرمائیے گا کہ کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اسلام آباد ہیں، ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات ہے کہ قلدن تنظیم کے سربراہ کو یہاں پہ لایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو ماضی میں جو ایگریمنٹس کیے گئے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ حالات زیادہ تک نہ پہنچیں؟ دیکھیں، ایگریمنٹس تو پوری حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے TTP کے ساتھ بھی 5 ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں، حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے. اگر لوگوں کی جانیں جائیں گی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کون حکومت کیوں جو ہے وہ اپنے کوئرسو میز لے گی؟ لہٰذا ہم ہمیشہ جو ہے آخر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تشدد کی طرف، تصادم کی طرف نہ جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ رٹ کے باہر ہو جائے یا بالکل ہی وہ معاملہ، تو پھر آپ نے فورسز اور کیا کرنی ہے؟ اگر آپ اتنا ظاہر ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کی ریاست کے وجود کو خطرہ ہو جائے تو پھر ریاست نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. سر، جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو DGISI کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا سر؟ کہاں کس سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے بات چیت تو 2 مہینے پہلے بھی ہوئی، اور 2 مہینے پہلے سے بات چیت میں ہمارا بڑا اس کے اوپر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. مثلا اگر وہ دیکھیں، انہوں نے پہلے کہا جی یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے وہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے، پارلیمنٹ میں وہ کمیٹی کے پاس ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی سعد رضوی کو رہا کرے، وہ عدالتوں میں 98 کیسز ہیں. مجھے آپ بتائیے، یہ لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہمارے 10 پولیس والے اب تک 6 پہلے 5 اب 11 شہید ہو چکے ہیں. 49 ان میں سے 14 جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. ان کے خون کی بھی ذمہ داری کسی نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟
اگر آج یہ ملک اور یہ قوم جو ہے اپنے پولیس والوں کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، آج یہ قیادت جو ہے اپنی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی، تو کل یہ فورسز کیوں لڑیں گی کسی کے لیے؟ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پولیس کو کے خون کو ارزاں سمجھیں، پولیس کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں، فورسز کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں اور ایکسپیکٹ کریں کہ کل یہ سارے جو ہیں وہ ہمارے لیے لڑیں گے. ہمیں ان کے خون کا وہ حساب جو ہے وہ چکتا کرنا ہے. اور جو لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم بادشاہت میں نہیں ہیں، اٹس اے گورنمنٹ بائی دا لا، اور جو لا ہے اس نے وہاں پہ پرویل کرنا. ایک چیز ایڈ آن کر لیں کہ پیمانہ نے پابندی لگائی ہے سر، لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لوگوں کو پریشانیاں ہیں، کیا یہ بھی میڈیا نہیں دکھا سکتا؟ نہیں ضرور میڈیا ضرور دکھائے، صرف ہم نے ارسپانسبل جو جرنلزم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. مجھے آپ بتائیے، یہ صاحب نے کل جو کہہ دیا کہ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی ہے اور مڈس آف دا اس کے آپریشن میں کہہ دیا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی صحافی ہے؟ یا آپ بتائیے کہ کیا اس کی کنڈیمنیشن نہیں ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے ایک ٹیلی ویژن نے اس چیز کو پورٹرے کیا اور ایک آدھ اینکر نے اس کو کیا، یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. قانون ہے کوئی، اس کی میڈیا جو ہے، جرنلزم کا مطلب ایک رسپانسبل جرنلزم ہے. کبھی بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے گا وہ آپ کہہ دیں گے، چاہے آگے لوگ مر رہے ہوں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو، آپ کو پرواہی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. قانون پر عمل درآمد ہوگا، چاہے وہ جو بھی طبقہ ہو، چاہے وہ جو بھی لوگ. مذاکرات میں ڈیڈ لاک کہاں سے؟ دیکھیے، مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. بنیادی مذاکرات ایک ہی نقطے کے اوپر ہے کہ آپ واپس جائیں اور سڑکیں خالی کریں. یہ نقطہ ہوگا، باقی باتیں بھی ہو جائیں. ایک تو آپ ویب سائٹ اور واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے، شہر ان پہ پھول بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں. کیا ضروری نہیں جو آپ کے سامنے کوئی چیزیں آئی ہیں وہ عام لوگوں کو دکھائی جائیں؟ ضرور یہ چیزیں سامنے ہیں، آپ ان کو شو کریں تاکہ ان کو پتہ چلے. اور آپ ابھی تک کیا سمجھیں کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ دیکھیں، ان کا ایجنڈا جو ہے نا دو ہو سکتے ہیں. ایک تو میں آپ کو، چونکہ ڈی جی آئی کی جو بریفنگ ہے اس کی پورے مندرجات بتانا اس وقت ذرا مناسب نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر فساد ہے. اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ خالصتاً کوئی مقامی بھی نہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اب تک جو کیا ہے وہ سارے ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں صرف ان لوگوں سے، اور اسپیشلی میں علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ان کا خون کس کے سر ہے؟ ان کا جو یہاں پہ سیکورٹی فورسز کے سر پھاڑے گئے ہیں، 49 لوگ، 14 کرٹیکل ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ جو سارے لوگ یہاں پہ پولیس والے، رینجرز، باقی لوگ یا ہم لوگ سارے جو ہیں، یہ سرٹیفکیٹ آپ دینے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں اور آپ چھوٹے مسلمان ہیں یا آپ نہیں ہیں؟ یہ تو اس طرح تو آپ ایک سوسائٹی میں ایک آپ فساد نہیں، آپ تو ایک اس سے بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر دیں گے. ہر شخص 24 گھنٹے اپنے عقیدوں کی جو ہے وہ مثالیں دیتا پھرے کہ نہیں اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، یہ میرا ایمان ہے. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. 97% مسلمان ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. ذاتی مفادات کے لیے ایک چھوٹا سا یہ جو گروپ ہے، اس کے ساتھ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ 5000 6000 7000 8000 10000، چلے 50000، چلے 1,00,000. ہم صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ 1.25 کروڑ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے. باقی پارٹیاں جو ہیں ان کو اگر آپ ملا لیں، ہم 20 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ ہم ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی قدر و منزلت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا ہے، اور جو ہے وہ آپ ہمیں اپنے آپ سے کم مسلمان سمجھتے ہیں. ہم آپ سے بڑے مسلمان ہیں اگر یہ بات ہے تو. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو رویہ ہے، یا ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اس حوالے سے کہ اس ناراضگی کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو تمام پارٹیز ہیں، یہ چیزیں ان کے ساتھ بیت چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، سیاست دانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت رکھیں. یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کل ہوگا. اور میں نے ہمیشہ یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ آپ اس طرح کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایک نیشنل ایشوز کے ضمن میں دیکھنا چاہیے. اور اگر ہماری جو سیاستدان ہیں وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو یہ ملک سیاستدانوں کے لیے ہی نہیں، ہمارے شہریوں کے لیے جو ہے اس کا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہم سب کو ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. بیانات آ رہے ہیں مختلف منسٹرز کے، جو پہلے شیخ صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے، آپ نے کہا جو ہے ہم آپریشن کریں گے.
तो ये तजाद क्यों है? क्या किसी मसले का? कोई किसी ने भी नहीं है, ये कब कहा? शेख साहब ने पहले नहीं, शेख साहब ने मुज़ाकरात तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, हमने तो टीटीपी से भी मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात से कौन इनकार कर रहा है? मुज़ाकरात तो होंगे, मुज़ाकरात तो आगे चलेंगे, लेकिन मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में होने हैं, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, ये बात है सर। तो ये सब आप समझते हैं कि सर एक आखिरी चीज जी, आपके ये बताएंगे जो गुजरा हैं उन्होंने क्यों खामोशी इख्तियार की और स्पेशली तौर पर जो आपकी इत्तेहादी जमात है उन्होंने रिपोजिशन भी जमा करवा दी है पार्लियामेंट में, इस मामले पर इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का? देखिए कौमी असम्बली का इजलास तो वैसे भी होना है, वो तो बुला लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी पाकिस्तान के अंदर, मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि सियासतदानों को पाँव से आगे देखने की ज़रूरत है। हर वक्त अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो लोग रहेंगे उनको भी नुकसान होगा और बाकियों को तो भी ये सब नुकसान। एक बात बता दीजिएगा कि आप समझते हैं कि ये जब पहली बार आए थे उस वक्त ऐसे फैसले लेने चाहिए थे जो उस वक्त की गवर्नमेंट? देखिए बात यह है कि बहुत सारा पानी जो है वो पुलों के नीचे गुजर गया। हर वक्त हम ये कहते रहें कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में तो फिर बहुत और भी कुछ हुआ। सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अमन व अमान बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा इकराम हक बात के हवाले से आगे बढ़कर किरदार अदा करें। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सलाम पेश करते हैं। तमाम सियासी जमातों को अपने पैरों से आगे देखने की ज़रूरत है। इस वक्त रियासत की जिम्मेदारी मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है।